بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12ویں پارے کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ سورہ ہود کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ سورہ ہود کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو ان صورتوں میں شمار کیا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، یعنی اس کے مضامین میں۔ تو اس میں پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کا تذکرہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی بھی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک روشن کتاب کے اندر، کھلی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کیڑا یا انسیکٹ ہے یا ایک ویل مچھلی ہے سمندر کی تہوں میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جو ایتھیسٹوں کا حلقہ ہے، ملحدین کا، کہ جی اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو پیدا کیا تو افریقہ میں اتنی غربت کیوں ہے، پاورٹی کیوں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق کیوں نہیں دے رہا، لوگ بھوک کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے کیوں مر رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو جتنا رزق چاہیے وہ اللہ نے اس کے وسائل اس دنیا میں رکھ دیے۔ اسی دنیا سے، زمین سے، نیچے سے سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، یہ ساری معدنیات یہاں سے نکل رہی ہیں۔ جس قدر انسان کو سروائیو کرنے کے لیے چاہیے، وسائل چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے آب و ہوا چاہیے، اسے یہاں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اسے ایندھن کے طور پہ جو ہے وہ لکڑی چاہیے، فیول چاہیے، کچھ بھی چاہیے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دیا۔ ہوا یہ ہے کہ 1% نے دنیا کے 43% آپ کہہ لیں ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیا، 1% نے، یا ان کو ہتھیا لیا، جس کی وجہ سے اس کی صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی۔ اگر ریسورسز کی، ویلتھ کی صحیح طرح سے ڈسٹریبیوشن کر دی جائے تو پھر ہر جاندار کو رزق مل کر ہی رہتا ہے۔ تو انسانوں میں یہ جو ہمیں بہت زیادہ فرق و تفاوت نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کیپٹلزم کی برکات سے اب دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں کنسنٹریٹ ہو کے رہ گئی ہے، مرتکز ہو کے رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے دوسری طرف بہت زیادہ غربت ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب اتنا پیسہ ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے، اتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جن کے گھوڑوں کے بارے میں معروف تھا کہ وہ اے سی میں بیٹھتے تھے، اور بعضوں کے کتے بھی مربے کھاتے تھے، تو اور بعضوں کے مور جو ہے وہ بادام کھاتے تھے۔ تو یہ ہمارے یہاں پولیٹیکل فیملیز ہیں جن کی خبریں جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، کہ جہاں اتنی رزق کی فراوانی ہے کہ ان کے جانوروں کو بھی وہ رزق میسر ہے جو شاید بہترین لوگوں کو بھی میسر نہیں ہے، اور دوسری طرف اتنی زیادہ غربت ہے۔ تو اب جب تک یہ جہاں اتنی زیادہ دولت جو ہے وہ موجود ہے، وہ نچلے طبقوں کی طرف اس کی سرکولیشن نہیں ہوگی، تو اس وقت تک اس کی صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی، اور جب تک اس کی صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی تو اس وقت تک پاورٹی ختم نہیں ہوگی، غربت ختم نہیں ہوگی۔ تو گویا اللہ نے تو انسانوں کو جتنا رزق ضرورت تھا اس سے زیادہ اللہ نے پلانٹ ارتھ میں رکھ دیا، لیکن انسانوں نے اس کی صحیح طرح سے تقسیم نہیں کی۔ اللہ نے تو صرف آزمائش لگائی تھی نا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ اب جس کو زیادہ دیا تو اسے کہا کہ بھائی زکوٰۃ نکالو تاکہ وہ نچلے لوگوں کی طرف بھی جائے، کچھ رزق اوپر سے نیچے کی طرف بھی جائے، تاکہ اس کی صحیح طرح سے تقسیم ہو۔ نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی رویے کا تذکرہ کیا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ قرآن کا ایک بڑا موضوع انسان کا رویہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارہا انسانوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ والے جو رویے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، ذرا ان کے اوپر غور کرو۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر ہم انسان کو کوئی رحمت کا مزہ چکھا دیں، کوئی نعمت دے دیں انسان کو، جیسے انسان کو کوئی اولاد مل گئی، یا پھر انسان کو کوئی جاب مل گئی، یا انسان کو کوئی کاروبار مل گیا، بڑا انسان پریشان تھا، بس اسی طرح سے کوئی ساتھی میسر آ گیا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم نے اس سے وہ نعمت چھین لی، اولاد چلی گئی، جاب جاتی رہی، ملازمت جاتی رہی، یا اس کا کاروبار جو ہے وہ مندے میں پڑ گیا، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بہت زیادہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور پھر اس تکلیف کے بعد جب ہم دوبارہ اس کو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو پھر وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میری تو ساری مصیبتیں دور ہو گئیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور وہ پھولا نہیں سماتا، فخر کرنے لگ جاتا ہے۔
یعنی یہاں اللہ نے کیا ترتیب بیان کی کہ پہلے اللہ کی ایک نعمت تھی، انسان اس نعمت کو انجوائے کر رہا تھا، تو اچانک وہ نعمت اللہ نے چھین لی، آزمائش میں آ گیا، تو اب آزمائش میں ناشکرا ہو گیا۔ تو آزمائش میں حالانکہ اس کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ جب تک وہ نعمت تھی تب بھی اللہ آپ کا شکر، اور اگر اب وہ نعمت نہیں رہی، جب تک آپ نے چاہا تو آپ نے اس نعمت کو باقی رکھا، میں نے اس کو انجوائے کیا، ٹھیک ہے، آپ نے دی تھی، میں نے اس کو انجوائے کیا، اب جب وہ نعمت باقی نہیں رہی تو اب میں اس کے اوپر صبر کروں گا، یہ اس کا رویہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اللہ سے بہت مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس آزمائش کے بعد پھر نعمت دوبارہ لٹا دیتے ہیں، دوبارہ نعمت لٹا دیتے ہیں۔ اب جب دوبارہ نعمت واپس آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے، میری ساری مصیبتیں تکلیفیں دور ہو گئیں، اور پھر اتراتا پھرتا ہے، یعنی اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اللہ کی طرف نہیں کرتا۔ یہ جو دوبارہ اس کے حالات سدھر جاتے ہیں، دوبارہ خوشحالی آ جاتی ہے، دوبارہ اس کو خوشی میسر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سنوار دیتے ہیں، اسے ایک آزمائش سے نکال کے دوبارہ جو ہے وہ اچھی حالت کی طرف لے آتے ہیں، تو اب اتراتا ہے اس بات پہ کہ یہ میری پلاننگ تھی، یہ میں نے کیا، یہ اس طرح سے ہوا، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ہاں کچھ لوگ اس سے ایکسیپشنز ہیں، جو صبر والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی جب نعمت ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، نعمت چھن جائے، تو پھر اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اور اگر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ نعمت واپس لوٹا دے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہمیشہ انسان کے اوپر آزمائش رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایک نعمت چلی جاتی ہے، اس کے بعد آزمائش آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نعمت انسان کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بیلنس کرتے رہتے ہیں، دنیا کا نظام اللہ نے اسی طرح چلایا، ایسا نہیں ہے کہ جی اب ساری زندگی آزمائش ہی رہنی ہے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ ساری زندگی نعمتوں میں ہی رہنا ہے انسان نے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ہاں جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ نیکسٹ آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی تھی، یہ عراق میں جسے ہم میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہتے ہیں، دو دریا بہتے ہیں دجلہ اور فرات، تو ان کے درمیان کی جو سرخیز زمین تھی، زرخیز زمین، وہاں ان کی بعثت ہوئی تھی۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں کو، وڈیروں کو، جاگیرداروں کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا نوح سے کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا ایک انسان دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم آپ کے پیچھے کیسے چلیں، ہم آپ کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، آپ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو ہمارے اوپر کوئی اتھارٹی ہے۔ یہ انسان کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ کسی کو اپنے اوپر اتھارٹی مان لے، ٹھیک ہے؟ تو نبیوں کو بھی وہ اسی طرح سے کہتے تھے کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہم آپ کو اپنے اوپر اتھارٹی کیسے مان لیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور وہ اب سردار یہ بھی کہتے تھے کہ اے نوح، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیروکار، آپ کے فالورز تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے کمزور ترین، حقیر ترین لوگ ہیں، یعنی کمی کمین کہتے ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ نبیوں کے اوپر سب سے پہلے جو ایمان لاتے ہیں تو وہ کمزور طبقہ ہوتا ہے، سوسائٹی کا پسا ہوا طبقہ، کیونکہ نبی بات کرتا ہے ظلم کے خلاف، مظلوم کی حمایت کی بات کرتا ہے، تو اب سب سے پہلے مظلوم نبی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو اب اسی بات کو وہ مطلب اعتراض کے طور پہ پیش کر رہے تھے قوم نوح کے سردار حضرت نوح علیہ السلام سے کہ دیکھیں ہم آپ کے اوپر کیسے ایمان لے کے آئیں، کوئی سردار تو آپ پہ ایمان ہی نہیں لے کے آیا، کوئی ایلیٹ کلاس تو آپ کو مانتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے لوئر کلاس کے لوگ ہیں، غریب غرباء ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس کوئی دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ سوشل سٹیٹس ہے، وہ آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی باتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، تو بقیہ کلاس کیسے آپ سے انسپائر ہو سکتی ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہمیں یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو ہمارے اوپر کس چیز کی فضیلت حاصل ہے، مال و دولت ہمارے پاس ہے، جاگیردار ہم ہیں، وڈیرے ہم ہیں، سرداری ہمارے پاس ہے، سوشل سٹیٹس ہمارے پاس ہے، تو ہم کس وجہ سے آپ کو اپنا بڑا مان لیں، کس بنیاد پہ بڑا مان لیں؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے کہا، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جو ہے وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں جیسا کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ آتا ہے کہ 950 سال تک جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ تو اب اس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں چند ایک لوگ ایمان لے کے آئے، بعض تفسیری روایات میں ہے کہ 80 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے، بعض میں یہ بھی ہے کہ نہیں 80 بھی بہت زیادہ ہے، شاید حضرت نوح علیہ السلام کا صرف خاندان ہی تھا جو کہ ایمان لانے والوں میں سے تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، پھر ان سے آگے نسل انسانی جو ہے وہ چلی ہے، پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا یہ پانی کا عذاب آیا تھا۔ اب اس میں اختلاف ہوگا کہ یہ جو پانی کا عذاب آیا تھا جسے نوح فلڈ کہتے ہیں، یہ کیا میسوپوٹیمیا میں آیا تھا، عراق میں آیا تھا، یا یہ پوری دنیا کے اوپر آیا تھا؟
تو بظاہر بائبل کا بیانیہ یہ ہے، نیریٹو یہ ہے کہ یہ جو پانی کا عذاب تھا یہ پوری دنیا کے اوپر آیا تھا۔ قرآن اس حوالے سے خاموش ہے۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ آسمان نے بھی پانی چھوڑا، زمین نے بھی پانی چھوڑا، اور پانی پانی ہو گیا، چاروں طرف پانی پانی ہو گیا۔ اسی لیے تو نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں اس میں جو ہے وہ تیر رہی تھی۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہر گئی۔ اب جودی پہاڑ کون سا تھا؟ یعنی یہاں عراق سے وہ چلی ہے، اور جودی پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ترکی میں تھا، وہاں جا کے جو ہے وہ ٹھہر گئی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ترکی میں تھا کہ نہیں تھا، بہرحال، لیکن عام طور پہ مفسرین کی رائے یہی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہ 3 بیٹے تو ان کے ساتھ تھے، وہ ایمان لے آئے تھے، جن سے آگے نسل انسانی چلی، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی جب اس کو سامنے غرق ہوتے دیکھا کہ یا اللہ اس کو بچا لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ اے نوح، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے، تو ہم اس کو نہیں بچائیں گے۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ سرزنش فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے کسی ایسی چیز کا سوال کر بیٹھوں جو میرے علم میں نہیں، مطلب کوئی آپ سے نقصان دہ چیز نہ مانگ بیٹھوں۔ انسان کو بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے خیر نہیں ہوتی، بہتر نہیں ہوتی۔ ایون جیسے رشتوں کے مسائل میں بعض دفعہ انسان جو ہے کہیں پہ اس کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ایفیلیشن ہو جاتی ہے، مطلب بچوں میں، جوانی میں یہ مطلب بہت عام ہے یہ چیز۔ اب اس میں بعض اوقات اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اس کے پیرنٹس بھی اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بچے یہاں پہ رشتہ بہتر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کو مطلب محبت چڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ بہت ساری بچیاں آپ دیکھتے ہیں کہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں، کورٹ میرج کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ کورٹ میرج کتنی چلتی ہے؟ 6 ماہ، سال، 2 سال چلتی ہے، پھر اس کے بعد وہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کو ابیوز کرتا ہے، ہر طرح سے ابیوز کرتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز بس اس کے دل اور دماغ کے اوپر سوار ہو جائے نا، تو پھر وہ چاہتا ہے بس ابھی مجھے مل جائے، ابھی مل جائے، ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے خیر ہو، بس یہ کہ اس کی خواہش زور پکڑ گئی ہے۔ اس لیے دعائے استخارہ جو ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ دعائے استخارہ کیا ہے کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو پھر اسے میرا مقدر بنا دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، اور یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اسے مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس سے دور کر دے، اور مجھے اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دے جس سے میرے دل کو سکون آ جائے، مجھے اطمینان مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ پہلے تو بیٹے کو تبلیغ کرتے رہے اور بیٹے کو کہتے رہے کہ کشتی میں آ جاؤ، تو وہ تو اکڑتا رہا، وہ تو یہ کہتا رہا کہ جی پانی آئے گا کوئی بات نہیں، میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پانی نے مجھے کیا کہنا ہے۔ اب پانی تو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا، اور جب وہ غرق ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کا دل نرم پڑ گیا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو تو بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کے شایان نشان نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے دعا کریں۔ وہ بچہ جو ساری زندگی کفر کے اوپر ڈٹا رہا، شرک کے اوپر ڈٹا رہا، اور اس کی وفات بھی کفر اور شرک کے اوپر ہو رہی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ یہ مناسب نہیں تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ کی پناہ مانگی، قل رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ جس کا مجھے علم نہیں، میں اس کا کوئی سوال کر بیٹھوں جس کے نتیجے کے بارے میں میں نہیں جانتا، جس کے کانسیکوینسز کے بارے میں میں نہیں جانتا، اس کا میں آپ سے سوال کر بیٹھوں، تو یا اللہ اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے میرے پروردگار اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اور آپ نے مجھ پہ رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے، پھر ان سے آگے نسل انسانی چلی ہے، پھر ایک بڑی قوم یہود برپا ہوئی۔ تو یہی ہوتا تھا، کچھ نسلیں گزرتی تھیں، پھر اس کے بعد نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا تھا، شرک پیدا ہو جاتا تھا، فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے کیا کرتے تھے، کوئی نبی مبعوث کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں ہیں، ان 10 نسلوں میں کوئی بگاڑ نہیں آیا، 10 جنریشن ہے، کوئی بگاڑ نہیں آیا، وہ دین توحید کے اوپر تھی۔ کان الناس امۃ واحدہ، قرآن نے کہا سب کے سب دین توحید کے اوپر تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم میں آ کے شرک پیدا ہونا شروع ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، سارے مشرک ختم ہو گئے۔ پھر ان میں سے جو رہ گئے تھے وہ سارے اہل ایمان تھے، لیکن ان اہل ایمان سے آگے جو پیدا ہوئی ہے، ظاہر بات ہے وہ سارے مسلمان اور مومن ہی تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان میں شرک پیدا ہو گیا۔ شیطان اسی کام میں تو لگا ہوا ہے، اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ تو اب قوم نوح کے بعد جو بڑی قوم پیدا ہوئی، قوم ہود، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے جو ہے
وہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پہ موسلا دھار بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، یعنی پہلے سے جو موجود قوت ہے اس میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے گا، اور تم مجرم بن کے مت دکھاؤ. اللہ تعالیٰ کے نبی سے روگردانی مت کرو، اس کی اطاعت اور نافرمانی، اس کی اطاعت کی خلاف ورزی اور نافرمانی مت کرو. تو بہرحال قوت بہت بڑی چیز ہے، خاص طور پہ یوتھ، نوجوان جو ہے وہ کسی بھی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام دیتے ہیں. اب ہم دیکھیں کتنے یورپین کنٹریز ایسے ہیں جن کا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جوان نہیں ہے، ان کے پاس جوان نہیں، اس لیے کہ فیملی پلاننگ دبا کے کر رہے ہیں، خاندان کا ادارہ تباہ کر دیا ہے، بچے پیدا کرنے کی طرف عورتیں آ نہیں رہی ہیں، اور جو بوڑھے ہیں وہ میڈیکل کی فیسلٹیز اتنی ہیں، سہولتیں اتنی ہیں کہ وہ مر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو وہ بوڑھے جو ہے وہ اور زیادہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، نئی نسل آ کوئی نہیں رہی، تو یہ ایک گیپ پیدا ہو رہا ہے، بوڑھوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. جرمنی کو دیکھ لیں، جاپان کو دیکھ لیں. تو خیر ہمارے یہ جو سب کانٹیننٹ کے ممالک ہیں یہ اس لحاظ سے پاکستان وغیرہ، تو وہ بہرحال اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ بڑی تعداد میں یوتھ ان کے پاس ہے، اور یوتھ کی بغیر ظاہری بات ہے کوئی قوم کیا کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی. اب سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ویلکم کیا یہ سیرین جو یہ اپنا مہاجرین تھے، ان کو کس نے ویلکم کیا؟ جرمنی ویلکم کیا. اس وجہ سے نہیں کہ انہیں مسلمانوں سے کوئی ہمدردی تھی، اس وجہ سے کہ انہیں یوتھ کی ضرورت تھی، انہیں نوجوانوں کی ضرورت تھی اپنا کاروباری زندگی چلانے کے لیے. تو ملینز میں انہوں نے کیا کیا، مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی. تو ان کے پاس اپنے نوجوان تو تھے نہیں، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنی دور سے اور اتنی مشقت اور اسٹرگل کے بعد آ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ اسٹرگل کرنے والے لوگ ہیں، یہ قوم کو کھڑا کریں گے، یہ سوسائٹی کو کھڑا کریں گے. ان کے اندر مشقت کا مادہ ہے، جنگ فشانی کا مادہ ہے. تو بہرحال یہ جو قوت ہوتی ہے خاص طور پہ نوجوانوں کی قوت، یہ کسی بھی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کی جناب میں توبہ کرو. اللہ تعالیٰ ایک تو آسمانوں سے بارش برسائے گا، فصلیں ہوں گی، اناج ہوگا، غلہ ہوگا، باغات پھل پھول پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوت بھی بڑھا دے گا، قوت بھی بڑھا دے گا. تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی معاملہ یہی ہوا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے. جب ایمان نہیں لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب کا کوڑا برسایا، جس سے وہ نیست و نابود ہو گئے. اب ان میں سے کچھ جو ایمان لے کے آئے تھے، پھر ان سے آگے جو ہے وہ ایک تیسری قوم پیدا ہوئی، قوم سمود. تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا. تو حضرت صالح نے جب دعوت کا آغاز کیا اور ان کو شرک سے روکا، کیونکہ ان قوموں کے اندر مطلب بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہی شرک کا مسئلہ تھا. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے جو سردار تھے، اے صالح اس سے پہلے آپ ہمارے یہاں امیدوں کا مرکز تھے، مطلب آپ تو قوم کی امیدوں کا مرکز تھے، پوری قوم نے آپ سے بڑی توقع وابستہ کر رکھی تھی، بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ یہ کرو گے وہ کرو گے قوم کے لیے. ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی فیملی میں کوئی بچہ جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے، اب ماں باپ نے تو اس کو میڈیکل پہ لگایا ہوا تھا، انجینئرنگ پہ لگایا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا بنانا تھا یا پالیٹکس میں ڈالنا تھا، جیسا کوئی خاندان کا رجحان تھا. اب اس کا ذہن دین کی طرف لگ گیا. جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو اب فیملی اس کو کرٹیسائز کرتی ہے کہ ہم تمہیں کیا بنانا چاہ رہے تھے اور تم کس طرف چل پڑے، مطلب مولوی بننا شروع ہو گئے، تم کدھر جا رہے ہو. تو اس کو سمجھاتے ہیں مطلب ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں ہم نے وابستہ کر رکھی تھی، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے. تو یہ وہی بات ہے حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا، ان کی قوم کے لوگوں نے، کہ اے صالح ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، آپ تو بڑے ٹیلنٹڈ تھے، آپ تو مطلب قوم کے لیے کچھ کرتے، آپ نے آ کے قوم کے ساتھ پھڈا ڈال دیا، پوری قوم کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے آپ کہ یہ بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اصلاح کا کام شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ جو قوم کر رہی ہے آپ اس کو لیڈ کرتے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پیروی نہ کریں، مطلب ہمارے باپ دادا ان بتوں کو پوجتے چلے آئے ہیں تو باپ دادا کا دین ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے ممکن؟ تو یہ سب سے بڑی دلیل ان کی ہوتی تھی، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، باپ دادا، وہ بھائی رسمیں چلی آ رہی ہیں، ختم کرو، کسی نے تو ختم کرنی ہے نا.
باپ دادا نے اب اگر ایک غلط کام کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب 7 نسلیں غلط کام ہی کریں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے بہت زیادہ. انسان اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوتا ہے. فیملی کا ماحول باپ دادا بناتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. وہ لبرل ہوں تو فیملی کا ماحول لبرل بن جاتا ہے، وہ مذہبی ہوں تو فیملی کا ماحول مذہبی بن جاتا ہے. تو ہمارے یہاں آنے والی نسلیں باپ دادا کی ان رسوم و رواج اور اس کلچر کی حفاظت میں لگی رہتی ہیں. دین کی طرف توجہ تو بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک البتہ ہم شک میں مبتلا ہیں اس سے کہ جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. باپ دادا کے دین کو تو ہم صحیح سمجھتے ہیں، لیکن آپ جس کی دعوت دے رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک ڈاؤٹ میں ہے، یعنی توحید کی دعوت وہ ہمارے نزدیک ڈاؤٹ میں ہے. تو اب خیر قرآن نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم سمود کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آیا، اللہ کی طرف سے جو ہے ان کی بھی پکڑ ہوئی، تو یہ بھی نیست و نابود کر دیے گئے. اب اس کے بعد ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان سے نسل انسانی آگے چلی. تو یہی ہوتا تھا، قومیں نیست و نابود ہو جاتی تھیں، بڑی بڑی تہذیبیں. پھر جو ایمان لا چکے ہوتے تھے ان سے آگے نسل انسانی چلتی تھی. پھر کچھ عرصہ نہیں گزرتا تھا ان میں کوئی شرک اور برائی پیدا ہو جاتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے ایک نئے پیغمبر اور رسول کو بھیجتے تھے. اسی طرح چل سو چل تھا. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عراق میں اور کے شہر میں بھیجا گیا. یہ قدیم شہر تھا اس وقت. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عراق جو ہے خاص طور پہ عراق کا جو علاقہ ہے جسے ہم میسوپوٹیمیا کا علاقہ کہتے ہیں، یہ نبیوں کا مرکز رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کو کرنل آف سویلائزیشن کہتے ہیں کہ جب ہم پیچھے جائیں انسانی ہسٹری کو معلوم کرنے کے لیے، انسان کی تاریخ، انسان کہاں سے آیا ہے، پوری دنیا میں انسان کہاں سے پھیلا ہے. اب ظاہری بات ہے لاہور جو ہے وہ آج سے اگر آپ کہیں کہ جی 3000 سال پہلے تو یہاں شاید کچھ بھی نہیں ہوگا، لاہور کہاں ہوگا، ٹھیک ہے، 3000 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے یہ شہر تو بعد میں آ کے بنے ہیں. پیچھے چلے جائیں انسان کہاں تھا. تو انسان کی آبادی سب سے پہلے شہر جو انسانوں نے بسائے ہیں دنیا میں تو وہ میسوپوٹیمیا، عراق کا شہر. تو عراق اسی لیے جو ہے وہ نبیوں کا مرکز رہا. ہمارے یہاں جو ملحدین ہیں، جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو صرف عربوں کی ہدایت مقصود تھی کہ قرآن میں جتنے بھی نبیوں کے ذکر آیا وہ سارے وہ کس طرف آئے، عرب میں آئے. چائنا میں کوئی نبی نہیں آیا، انڈیا میں کسی نبی کا تذکرہ نہیں ملتا، امریکہ میں کسی نبی کا تذکرہ نہیں ملتا، جاپان میں کوئی نبی نہیں آیا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں ملتا. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے سارے نبیوں کا ذکر نہیں کیا، کچھ نبیوں کا ہم نے ذکر کیا اور کچھ کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر نبیوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے تو وہ یہ عرب کے اندر آئے. یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب یہی تو سینٹر تھا متمدن دنیا کا، سویلائز جو بھی پرانی دنیا تھی اس کا مرکز یہی تھا، اس کا سینٹر یہی تھا، ٹھیک ہے، میسوپوٹیمیا. تو اس لیے سارے نبی یہاں پر ہی آتے رہے. قدیم ترین سویلائزیشن یہی تھی. تو اس کو کرنل آف سویلائزیشن اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آگے مختلف تہذیبیں پیدا ہوئی، سویلائزیشنس پیدا ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں پر ہی آئے. عراق کے شہر جو ہے وہ اور کے اندر آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کہ بت پرست تھی دعوت دی، توحید کی دعوت دی. تو اس توحید کے دعوت کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قوم نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اب یہاں پہ ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط. تو حضرت لوط جو ہے ان کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، فآمن لہ لوط، جیسا کہ قرآن نے تذکرہ کیا ہے. لیکن بقیہ جو قوم تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی. تو حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا تھا سدوم اور عبورہ کی بستیوں کی طرف. یہ 2 بستیاں تھیں ڈیڈ سی کے قریب، جارڈن کے قریب، سمندر کے کنارے. تو وہاں جو چیز جو برائی عام ہو گئی تھی وہ ہومو سیکشولیٹی تھی کہ مرد کا مردوں سے جو ہے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جا کے ان کو سمجھایا لیکن ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا. اور پبلکلی وہ یہ گناہ کیا کرتے تھے، پبلکلی گناہ کیا کرتے تھے. تو اس پہ فرشتے آئے عذاب کے، ان بستیوں کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے. تو وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. تو جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی. اور گھبراہٹ کس لیے طاری ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان آئے ہیں تو قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ فوراً گئے اور انہوں نے ایک بچڑا کیا کیا، ذبح کیا. بہت مہمان نواز تھے. مطلب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے پوچھتے ہیں چائے پینی تو نہیں ہے تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کچھ کھانا پینا ہے کہ نہیں، وہ لے آئے. ٹھیک ہے، اچھا مہمان نواز وہ ہوتا ہے جو پوچھتا نہیں ہے، لے آتا ہے. تو قرآن نے بھی یہ انداز رکھا ہے
کہ مہمان آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں ہے، اور وہ گئے اور بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر لے آئے، یعنی اس کا باربیکیو بنا کے لے آئے۔ تو جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے، تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ اس زمانے میں رواج یہی تھا، کلچر یہی تھا کہ جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے گھر جاتے تھے تو اس کے یہاں سے کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی اس کا نمک نہ کھا لیں جو دشمن ہوتے تھے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم انسانی شکل میں ہیں لیکن ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی بستیوں پہ عذاب کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم رو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ڈر جاتا رہا، وجاءته البشرا، اور انہیں خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، اور وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم جو ہے وہ بہت زیادہ نرم دل تھے، وہ فرشتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو ان بستیوں کو جا کے کیوں تباہ کر رہے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، اگر ان میں چند لوگ اگر ایمان لانے والے ہوں تو کیا ان کی وجہ سے تم بستیوں کو تباہ نہیں کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ہاں، اگر چند لوگ اگر ایمان والے ہوئے تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، ان کی وجہ سے عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو یہاں تک کہ حضرت ابراہیم بحث کرتے رہے کہنے لگے کہ اچھا ان بستیوں میں اگر 2 لوگ ہوں گے تو کیا پھر بھی عذاب نازل ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم، بات یہ ہے کہ 2 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، حضرت لوط علیہ السلام تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں بس۔ حضرت لوط کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، اور بیٹیوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شاید 2 بیٹیاں تھیں غالباً۔ ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، بے شک ابراہیم جو ہے وہ بڑے تحمل والے، نرم دل، رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے کہا ابراہیم اب اس سے اعراض کریں، چھوڑیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ کتنے لوگ ہوں گے تو آپ عذاب نازل نہیں کریں گے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کتنے کیا، ایک بھی نہیں ہے ان میں سے، ایسی بدبخت بستی ہے ایک بھی نہیں ہے جو ایمان لانے والا ہو۔ انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ گیا، وانہ آتیہم عذاب غیر مردود، اب تو ان پہ ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں، واپس نہیں ہوگا۔ تو وہ عذاب ان کے اوپر پھر آ کر رہا، جیسا کہ قرآن میں آگے چل کے تذکرہ ہے۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا، جعلنا عالیہ سافلا، تو ہم نے اس بستی کا جو اوپر والا حصہ تھا اس کو نچلا بنا دیا۔ کیسے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بستیاں اٹھائیں، زمین سے اٹھائیں، زمین سے اٹھا کے ان کو الٹا کر کے دے مارا۔ وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، اور اس پہ بس نہیں کیا، ظاہری بات ہے کہ اتنا عذاب بھی کافی تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بستیاں اٹھائیں اور ان کو الٹا کر کے زمین پہ دے مارا۔ اب اس کے بعد کیا باقی بچنا تھا؟ کچھ بھی نہیں بچنا تھا، لیکن اس پہ بھی بس نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش برسائی گئی، لگاتار پتھروں کی بارش برسائی گئی، مسومۃ عند ربک، جو آپ کے رب کے ہاں نشان زدہ تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے دور نہیں ہیں۔ یعنی مکہ کے لوگ جب جاتے تھے، مطلب یہ اوپر شام کی طرف جاتے تھے، سیریا کی طرف تجارت کے لیے، ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، تو رستے میں ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے اور ان کے آثار وغیرہ دیکھتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ظالم ان بستیوں کو دیکھ کے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ وہی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے اسی عبرتناک عذاب کا نوالا بننا چاہتے ہیں۔ تو یہی وہ مطلب پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس صورت نے مجھے یا اس کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بوڑھا اس لیے کر دیا ہے کہ قومیں جب ایمان نہیں لاتی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برستا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میری قوم کے اوپر ایسا عذاب نہ آئے جو بالکل ان کو ختم کر کے رکھ دے، جس کو عذاب استیصال کہتے ہیں، جڑ ان کی ختم کر کے رکھ دے۔ تو آپ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی کہ آپ کی قوم پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا جس کی وجہ سے یہ ساری ختم ہو جائے۔ پچھلی قوموں پہ تو اسی طرح سے آتا تھا نا، بالکل اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے، ایک دفعہ تو ایک نسل پوری ختم ہو جاتی تھی، صرف اہل ایمان باقی رہ جاتے تھے، پھر ان سے آگے جو ہے وہ نسل انسانی چلتی تھی۔ نیکسٹ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تجارت عام تھی، چونکہ جو مین آپ کہہ لیں جیسے ہمارے جی ٹی روڈ ہے، بس اس قسم کی تجارتی شاہراہ تھی جس کے اوپر وہ بیٹھے تھے، جو نیچے یمن سے آپ کہہ لیں کہ چلتی تھی اور اوپر سیریا تک جاتی تھی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دی اور کیا کہا، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، ماپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ. ڈنڈی مارتے تھے، ایک بات تو یہ ماپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے. اور دوسرا کیا ہے، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کے لیے ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت برپا کیا کرو. تو لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، مطلب پوری پوری نہ دینا، لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور. لیں گے تو لیٹر کے حساب سے دودھ لیں گے، لیکن آگے دیں گے تو سیر کے حساب سے دیں گے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مسز نے کہا کہ یہ جو گوالا دودھ دے کے جاتا ہے نا تو یہ کم ہے، پورا نہیں نکلتا. بعض برتن ایسے ہوتے ہیں نا 2 لیٹر کا 3 لیٹر کا، تو پتہ چل جاتا ہے. تو اگلے دن میں نے گوالے سے بات کی، میں نے کہا بھائی تمہارا دودھ تو پورا نہیں ہوتا، ہم آپ سے جو ہے وہ 2 لیٹر لیتے ہیں، یہ 2 لیٹر تو نہیں ہوتا. کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 لیٹر نہیں ہوتا. تو میں نے کہا پھر آپ تو ہمیں 2 لیٹر نہیں دیتے. کہتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ 2 لیٹر ہم دیتے ہیں ہم 2 سیر ہیں. تو میں نے کہا یہ سیر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے ایک پیمانہ مجھے دکھایا. تو میں نے کہا یہ کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں بازار سے بنوایا. ٹھیک ہے. تو خیر یہ بھی ہے ہمارے یہاں مارکیٹ میں، لینے کے بعد اور رکھی ہوئی ہیں، دینے کے بعد اور رکھے ہیں. یا پھر جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں سے کیا کرتے ہیں، کچھ ڈنڈی مار دیتے ہیں. 1000 گرام کی جگہ 950 گرام دیں گے، تھوڑی سی ڈنڈی مارتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے، ویل للمطففین، کتنی ڈنڈی مار لیں گے؟ ایک چھٹان 50 گرام 25 گرام 1 kg میں، اس سے کیا بچے گا ان کو؟ صرف اپنی آخرت تباہ کریں گے. تو یہ کرپشن آ گئی تھی قوم شعیب میں، اور آج اس امت میں بھی نظر آتی ہے. یعنی جو برائیاں ہم دیکھتے ہیں پچھلی قوموں میں، شرک تھا تو یہاں پہ بھی شرک ہے، وہاں پہ حیائی تھی تو یہاں پہ بھی حیائی ہے، وہاں ماپ تول میں کمی تھی تو یہاں پہ بھی ماپ تول میں کمی ہے، وہاں جو ہے وہ چوری ڈکیتی تھی تو یہاں پہ بھی چوری ڈکیتی ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو جو ہے وہ ڈرایا. اب نبیوں کے بارے میں یہ چیز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نبی کیا کرتے تھے. نبی جو ہے وہ وقت کا جو سب سے بڑا منکر ہوتا تھا، سب سے بڑی جو برائی ہوتی تھی، اس کے خلاف دعوت کا کام کرتے تھے، اس سے روکتے تھے. یعنی نبیوں کی جو دعوت کا مرکز ہوتا تھا وہ نہیں منکر ہوتا تھا، منکرات سے روکنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کرنے سے اتنا دین نہیں پھیلتا جتنا برائی چھوڑنے سے پھیلتا ہے. آپ 10 نیکیاں کر لیں اتنا دین آپ کے اندر نہیں آئے گا جتنا ایک برائی چھوڑنے سے آئے گا. یعنی ایک گناہ چھوڑ دیں، اس کا جتنا آپ کو فائدہ ہوگا اتنا شاید 10 نیکیاں کرنے سے نہیں ہوگا. کیونکہ گناہ تو کیا ہے، ایک غلاظت ہے نا، نجاست ہے جو آپ اپنے اندر انڈیل رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی ہے کہ جیسے بندہ میلے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگا لے. اب میلے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگانے سے کیا ہوگا؟ کپڑوں کا میل کچیل تو دور نہیں ہوگا. تو اگر انسان کے اندر گندگی ہے، نجاست ہے گناہوں کی، اور اوپر سے وہ نیکیوں کی خوشبو لگا لے تو بہرحال ہے تو وہ میل ہی. تو خوشبو لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے کپڑوں کی میل کچیل دھو لے. اس لیے نبیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دعوت کا جو مرکز ہوتا تھا وہ برائی سے روکنا، برائی سے روکنا، اور وہ بھی وقت کی جو سب سے بڑی برائی ہوتی تھی اس کے اوپر وہ چوٹ مارتے تھے، جو سوسائٹی میں بہت عام ہو چکی تھی، پھیل چکی ہوتی تھی. اس سے رک جاؤ. جیسے آج کل ہم کہیں کہ جی سود عام ہے، بے حیائی عام ہے، شرک عام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کرپشن عام ہے. یہ بڑی بڑی برائیاں، ان کے خلاف بولنا چاہیے، دعوت تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، لیکن کس چیز کو ہمیں فوکس کرنا ہے؟ ان برائیوں کو فوکس کرنا ہے. اب کرپشن کا ناسور کتنا بڑا ہے مجھے بتائیں. ہر بندہ اس سے تنگ ہے، ہر بندہ اس سے تنگ ہے. رشوت، ہر بندہ اس سے تنگ ہے. تو ان کو موضوع بحث بنانا چاہیے. نیکسٹ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا جواب تھا. قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ آپ کی نماز آپ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں. یعنی آپ اپنی نماز روزہ کریں، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریں اپنی نماز روزہ. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی نماز روزے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں کرٹیسائز کریں. یہ وہی بیانیہ جو آج کل سیکولرزم کا بیانیہ ہے. مذہب آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، مندر میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، جو مرضی کرو، ٹھیک ہے کرو، لیکن باہر جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا کہ کوئی نیکر پہن کے کیوں پھر رہا ہے. پرویز مشرف صاحب کو لوگوں نے شکایت کی نا کہ اسلام آباد میں عورتیں نیکر پہن کے گھومتی ہیں، تو انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو.
اپنی آنکھیں بند کر لو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں، یہ آپ نہیں، یہ سیکولرزم کا بیانیہ ہے کہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھو، باہر جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. نہیں، دین کا بیانیہ یہ نہیں ہے، کیونکہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے افیکٹ کرتا ہے، آپ کو افیکٹ کرتا ہے، ہمارے دین کو خراب کرتا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس سے جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، ہم اس ماحول کا حصہ ہیں. ہم اس ماحول کو تبدیل کرنے کی جدوجہد نہیں کریں گے، ایفرٹ نہیں کریں گے، تو وہ ماحول ہمارے اوپر غالب آ جائے گا. ویسٹ میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری تیسری نسل کیا ہے، مولد ہو جاتی ہے، ایتھیسٹ بن جاتی ہے مسلمانوں کی. ماحول ہے بس، اور کیا. سکولوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو سلیبس لگایا گیا ہے، اور اسی طرح اور اس کا نتیجہ ہے. تو وہ یہی بات کہہ رہے تھے، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا ہے شعیب کہ آپ کی نماز آپ کو یہی حکم دیتی ہے، آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. نماز روزہ کریں. آج بھی ہمارے ہاں بہترین نیک آدمی کا کنسیپٹ کیا ہے کہ مسجد میں نماز 5 وقت نماز کی وقت نظر آئے. ٹھیک ہے، یہ بندہ بھی نیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے نماز کی کم اہمیت ہے، یہ بھی نیک ہے، لیکن صرف نیکی یہی نہیں ہے، صرف نیکی یہی نہیں. اگر صرف اسی کو نیکی سمجھ لیں گے تو پھر یہ دین اسلام کا نیریٹو نہیں ہوگا، یہ سیکولرزم کا نیریٹو ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ریلیجن آپ کے چرچ مندر اور آپ کی مسجد میں دخل دے، اور مسجد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اسٹیٹ جو کچھ کر لی ہے پارلیمنٹ میں، کورٹ میں، مسجد اس کے اوپر بولے. ٹھیک ہے، دونوں کا دائرہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا. یہ نہیں، یہ تقسیم نہیں ہے ہمارے دین میں. سیاست جو ہے وہ دین سے جدا نہیں ہو سکتی. آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہو، آپ کا اکنامک سسٹم ہو، آپ کا جوڈیشری سسٹم ہو، آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہو، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بھی سسٹم ہو، آپ اس کو دین سے جدا نہیں کر سکتے. دین اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے. دین صرف انڈیویجول کو مخاطب نہیں کرتا، دین کلیکٹیو لائف کو بھی ایڈریس کرتا ہے کہ اس کو بھی تم نے سنوارنا ہے، اس کو بھی تم نے جو ہے وہ صحیح خطوط کے اوپر استوار کرنا ہے. او النفل فی اموالنا ما نشاء، یہ آپ کی نماز آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں. یہ وہی لبرلزم کا کانسیپٹ ہے. بھائی میں نے مال کمایا ہے، یہی لبرلزم کا کانسیپٹ ہے نا. میرا مال ہے، جو مرضی کروں، اڑا دوں، آگ لگا دوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں، جو کچھ دیا ہوا ہے یہ آپ کا نہیں ہے، یہ امانت ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک اللہ کی ذات ہے. زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم بھی اللہ کے ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا. یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس زمین کے اندر رکھی ہیں، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تم اس کے مالک کب سے بن بیٹھے؟ تم مالک نہیں ہو، تم صرف امین ہو. اور امین کا کام کیا ہے کہ جیسے مالک نے کہا اس کے مطابق استعمال کرے، بس. تو کون سا فریڈم کا کانسیپٹ؟ تمہارا مال کون سا تمہارا مال؟ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. اس زمین میں پانی کے ذخائر تم نے پیدا کیے، ہوائیں تم نے چلائیں، معدنیات اس زمین کے اندر تم نے رکھ دی ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین ہے. یہ جتنے ریسورسز جن کی بنیاد پہ آج یہ دنیا ہماری چل رہی ہے. انک لانت الحلیم الرشید. تو اب قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تو آپ کو بڑا نرم دل سمجھتے تھے اور بڑا سیدھا سادہ سا شخص سمجھتے تھے، لیکن آپ نے تو ہمیں حیران ہی کر دیا. وجہ اس کے کہ آپ قوم کو لیڈ کرتے، آپ نے قوم کے خلاف جو ہے وہ اپنا ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے. تو بہرحال پچھلی قوموں کا معاملہ یہی ہوتا تھا. نیکسٹ آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب بھی کسی بستی کے اوپر عذاب آتا ہے تو وہ اس وقت آتا ہے کہ جب اس میں مصلحین نہ ہوں، ریفارمرز نہ ہوں. وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اور آپ کا رب جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے مصلحین ہوں. اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی پہ، کسی بھی شہر پہ، کسی بھی ملک پہ، کسی بھی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتا. کب؟ جبکہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے ہوں. یہ نہیں کہا کہ صالحین ہوں. نیک لوگ ہوتے ہیں تو عذاب پھر بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات کسی قوم میں نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن عذاب آ جاتا ہے، اور اس عذاب کی وجہ سے وہ نیک لوگ بھی اس عذاب کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے؟ جیسے جنگ لگتی ہے، اب ظاہر بات ہے جنگ میں سارے ہی مارے جاتے ہیں، سارے ہی مارے جاتے ہیں، بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، حالانکہ آرمیز آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے نا. تو اسی طرح سے جب عذاب آتا ہے تو اب ظاہر بات ہے عذاب یہ تو نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے اس کے اوپر اترے گا، وہ تو پورے علاقے کے اوپر آئے گا. اب اس علاقے میں جو بھی مسلمان ہوں گے وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائیں گے. لیکن قیامت والے دن ان کے ساتھ معاملہ ان کے ایمان کے مطابق کیا جائے گا. لیکن ایک بات کہی ہے کہ اگر وہ مسلمان صالح نہیں مصلحین بھی ہوں گے
صالح اسے کہتے ہیں جو خود نیک ہو، اور مصلح اسے کہتے ہیں جو نیک بھی ہو اور دوسروں کو نیک بنانے کی ایفرٹ بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اصلاح بھی کر رہا ہے۔ تو اگر صالحین کے علاوہ مصلحین ہوں گے، اصلاح کرنے والے لوگ ہوں گے کسی قوم میں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتا، کبھی بھی نہیں بھیجتا۔ یعنی امر بالمعروف نہیں ہے منکر کا کام، دعوت تبلیغ کا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوتا کسی قوم پہ۔ اگر کچھ لوگ کسی قوم کے اندر ایسے کھڑے ہو جائیں جو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، درس و تدریس کا کام، دعوت تبلیغ کا کام، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے کا کام، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا کام، انہی لوگوں کی وجہ سے تو قوموں پہ عذاب نہیں آ رہا، اور قومیں جو ہے وہ عذاب سے بچی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے احسان مند ہونا چاہیے کہ جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ کتاب بھی ہے، بلکہ اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیں، صالح اور مصلح کے نام سے۔ اور ہمارے نام سے ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے drHafizMohammedZubair.com، تو وہاں تصانیف کی سیکشن میں نا آپ کو مل جائے گی۔ وہ بیسیکلی 3 سال میں نے مرتب کی تھی، اور اس میں بیسک کوشچن یہی تھا کہ ہمارے دین کے ہم سے 2 مطالبے ہیں، ایک یہ کہ ہم صالح بنیں، خود نیک بنیں، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی نیک بنانے کے لیے کچھ ایفرٹ کریں، کوشش کریں۔ بس دین انہی 2 بنیادوں کے اوپر کھڑا ہے، خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے، خود بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور دوسروں کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے۔ بس آسان الفاظ میں دین 2 چیزوں کا نام۔ تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ خود کیسے نیک بن سکتے ہیں اور دوسروں کو کیسے اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ بعض اوقات ایک انسان دوسروں کو تو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے لیکن خود نہیں جوڑ پاتا، خود نہیں نیک بن پاتا، لیکن اس کی باتیں سن کے دوسرے نیک ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ہے۔ دوسروں کو نصیحت، خود میں فضیلت، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک انسان خود تو بڑا نیک ہوتا ہے لیکن بس اللہ کر رہا ہے، خانقاہ میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اسے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے باہر کیا ہو رہا ہے، شیطان کیا کر رہا ہے یا لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اس حوالے سے کوئی فکر مند ہی نہیں ہے، کوئی محنت ہی نہیں کر رہا، کوئی ایفرٹ ہی نہیں لگا رہا۔ یہ دونوں جہتیں، دونوں ڈائمنشن بہت ضروری ہیں، صالح ہونا بھی اور مصلح ہونا بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ مصلحین کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر مصلحین ہوتے ہیں، ریفارمرز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے جو ہے وہ قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو سورہ یوسف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا، یعنی قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ان میں سے ایک بہترین قصہ ہے۔ تو اصل میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو آبائی علاقہ تھا وہ تو کنعان تھا، یعنی شام، سیریا کے اندر شام کا علاقہ۔ تو یہ جو آل یعقوب تھے یا جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ تو پھر اس پہ قرآن مجید جو ہے وہ کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ شروع کی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین۔ تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سوتیلے بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر پھر ان کے والد نے یہ کی کہ بڑے ہو کے ان کو نبوت ملے گی۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ اپنے بیٹے یوسف کی طرف زیادہ ہو گئی تھی۔ اب بقیہ جو بھائی تھے ان کے سوتیلے بھائی 10، ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی، وہ اس وجہ سے حسد میں آ گئے، اور حسد میں آنے کی وجہ سے وہ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے، یعنی کھیلنے کے بہانے، اور ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال کے آ گئے۔ وہاں ایک قافلے والے کا گزر ہو رہا تھا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا، جبکہ ابھی وہ بچے تھے، لڑکپن کی عمر میں تھے، 12-13 سال غالباً عمر تھی۔ وہ انہوں نے جا کے ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ وہاں سے وہ عزیز مصر کے گھر میں گئے اور وہاں کچھ عرصہ رہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مصر کے تخت پہ لا بٹھایا، مصر کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دی۔ یہ پورا قصہ جو ہے وہ سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو بچپن میں جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، جو خواب دیکھا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اب اس خواب میں یہ تھا کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا، یعنی کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے اس کے سامنے جھک جانا۔
بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ بھی اسی طرح سے ہوتا تھا جیسے یہ نماز میں سجدہ ہے، لیکن زیادہ بہتر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کا سجدہ نہیں تھا، اس طرح کا سجدہ کبھی بھی نہیں کیا گیا اللہ کے علاوہ۔ سجدہ تعظیمی جو تھا وہ اتنا ہی تھا کہ جتنا آپ کسی کو تقریباً رکوع کی حالت تک جھک کے تعظیم پیش کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مغلوں کے درباروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے سامنے جا کے جو ہے وہ جھکتے تھے، اور اس کو سجدہ تعظیمی کہہ دیتے تھے، کیونکہ رکوع کے لیے بھی بعض اوقات سجدے کا لفظ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، تو کہا حضرت یعقوب نے اے میرے بچے آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں پہ بیان نہیں کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ آپ کے خلاف چال چلیں گے۔ بھائیوں میں بھی حسد آ جاتا ہے اور یہ فطری چیز ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ تو نبی کی اولاد تھے، تو جب نبی کی اولاد میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو عام بہن بھائیوں میں تو حسد کا ہونا بہت پاسبل ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو نعمت دی ہے، مثال کے طور پہ جیسے بہنیں ہیں، بہنوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حسن و جمال خوبصورتی دے دی ہے، تو بعض اوقات دوسری بہنیں اس سے جلتی ہیں یا حسد میں آ جاتی ہیں، ایک فطری چیز ہے کہ اس کے رشتے آ رہے ہیں ہمارے نہیں آ رہے، یا بھائیوں میں کیا ہے کہ ایک کا کاروبار زیادہ چل گیا ہے تو اب دوسرے جو ہے وہ بھائی اس سے جلتے ہیں، حسد میں آ جاتے ہیں کہ اس کا کاروبار یا یہ مالی اعتبار سے کیوں آگے جا رہا ہے، یا پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بچوں کے حوالے سے ایک حسد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ حسد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بچے پڑھ لکھ گئے آگے نکل گئے اور میرے بچے پیچھے رہ گئے۔ اس سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ حسد جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر بندے کو چین اور سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا، اور بندہ چاہتا ہے کہ دوسرا بھی جو ہے وہ اپنی کامیابی سے نیچے گرے، اور اس کے لیے تعویذ گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات کی جا رہی ہے فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ آپ کے لیے ایک چال چلیں گے، یعنی ان کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ تو ایک حسد وہ ہوتا ہے کہ جس کو بندہ مینیج کر لیتا ہے، اور ایک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگلے کو نقصان کرنے پہ انسان تل جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، اور ساس بہو میں بھی عام طور پہ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ماں نے اپنے بچے کے اوپر بہت وقت لگایا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ایسے کیسز بہت زیادہ آتے رہتے ہیں کہ جس میں ساس نے جو ہے وہ اپنی بہو کے اوپر تعویذ دھاگا کرایا، تعویذ گھنٹا کرایا، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے بچی کے اوپر محنت کی، 20 سال 25 سال محنت کی ہے، تو اب اسے مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مطلب ماں کو ظاہر بات ہے اس نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا، ٹھیک ہے، اس کو اپنا خون دیا، اپنی انرجی دی، پھر اپنی جوانی اس کے اوپر لگا دی، کھپا دی، اس کے اوپر اتنی محنت کی، اور ویسے بھی ہمارے یہاں مائیں ضرورت سے زیادہ کرتی ہیں، اس کا حال یہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ کرو، ضرورت زیادہ کرو گے تو ایکسپیکٹیشن بھی بڑھا لو گے، تو 20-25 سال جب اس کے اوپر لگائے ہیں تو اب ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ ایک رات میں وہ کسی دوسری عورت کا ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور خاص طور پہ وہ فیملیز جہاں سپریشن ہو جاتی ہے وہاں تو باپ بھی نہیں ہوتا، تو باپ کا کردار بھی ماں ادا کرتی ہے، شروع میں ہی جو ہے وہ ڈائیورس ہو گئی، 2-4 سالوں میں ہی ہو گئی، اب جس طرح سے ماں نے محنت اور مشقت کے ساتھ بچوں کی پرورش کی، تربیت کی، تو اس کی ظاہری بات ہے ایک اٹیچمنٹ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے، تو وہاں یہ مسائل بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خیر بہرحال فیکیدوا لک کیدا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں پیدا کیا، سیدھی سی بات ہے، یہ جتنے ریلیشنز ہیں نا ہمارے، جتنے ریلیشنز رشتہ داریوں کے، یہ سارے آزمائش ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے اور والدین اپنی اولاد کے لیے آزمائش ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، ساس بہو ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں، سسرالی رشتہ دار بھی آزمائش ہیں، نسبی رشتہ دار بھی آزمائش ہیں، بس ہم نے ان آزمائشوں میں سے کامیاب ہو کے دکھانا ہے۔ ان شیطان الانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کیا ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو اس سے یہ بھی ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اپنی کامیابی ان لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں، ان لوگوں سے اپنی کامیابی شیئر نہ کریں کہ جن کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہو کہ آپ سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ ان کے سامنے کامیابی شیئر کرتے ہیں تو ان کا حسد بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے سامنے اپنی ناکامی بیان کریں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ، جسے کہتے ہیں نا، بس جہاں بیٹھتے ہیں تو بتاتے ہیں وہ یہ وہ فلاں، فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ جلدی گر جاتے ہیں، پھر جلدی گر جاتے ہیں۔ تو ایک تدبیر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی اپنے بیٹے یوسف کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دینے والے ہیں، لیکن بھائیوں کو نہ بتانا، بتاؤ گے تو وہ حسد میں آ جائیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے بتایا بھی نہیں، لیکن پھر بھی والد کی توجہ دیکھی وہ حسد میں آ چکے تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کو اندھے کنویں میں جا کے ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز امتیازی طور پہ ذکر کی ہے، ایک تو ویسے ان کے حسن و جمال کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات یوسف سے ہوئی، اور جیسے دنیا کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، ایسے محسوس ہوتا تھا۔
تو بہرحال بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی. تو خوابوں کی تعبیر باقاعدہ ایک علم ہے، ایک سائنس ہے. میں نے بھی اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، خوابوں کی تعبیر کے اصول و ضوابط، یعنی جو ڈریمز ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کے پرنسپلس کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں. یہ عموماً ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جس میں انسان ڈر جاتا ہے. کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی، کوئی سانپ دیکھ لیا، چھپکلی دیکھ لی، شیر دیکھ لیا. یہ عموماً شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کہ جس میں انسان کو بعض اوقات سلیپ پیرالس ہو جاتا ہے، انسان اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے، تو یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں. اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی انسان کی دن بھر کی سوچیں ہوتی ہیں، جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہی اس کے خواب میں آتا ہے. خاص طور پہ جس چیز کی طلب انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے، جس چیز کی خواہش انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے، تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ انسان کے خواب میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات ایک صاحب جو ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اب اس میں ایک خواب کی تعبیر تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں گے، لیکن ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ حج کرنے کی ان کی خواہش ہے جو اتنی شدت پکڑ گئی ہے کہ وہ خواب کی صورت میں ظاہر ہو گئی. تو جس چیز کے انسان کو خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، کہ جس چیز کی انسان کو طلب اور خواہش ہوتی ہے، جب وہ حد سے بڑھتی ہے تو وہ خواب میں نظر آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسری قسم جو خوابوں کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حوادث نفس ہیں، انسان کے دن بھر کے خیالات ہیں، اس کی سوچیں ہیں، وہ سوچیں جن کو وہ دبا دیتا ہے، اپنے انکانشیس میں پھینک دیتا ہے، تو وہ پھر خواب میں آتی ہیں، لاشعور سے اٹھ کے آتی ہیں. تو خواب کی تیسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ فرشتے کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے وہ بشارت ہوتے ہیں. جیسا کہ بعض حدیثوں میں ان کو مبشرات کہا گیا، یعنی خوشخبری دینے والے خواب. دیکھیں یہ خواب ایک اعتبار سے اللہ کا اور بندے کا ایک کنیکشن ہے، ایک تعلق ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اس کو مطلب جسے کہتے ہیں کہ اچھے سے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے خوابوں کو بس یہی سمجھا ہے کہ بس کوئی مستقبل کی ہمیں معلومات مل جاتی ہیں، جیسے انسان کی سکس سینس ہوتی ہے، اس انسان پریڈکٹ کر لیتا ہے کہ جی اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اچانک آپ نے بریکیں لگا لی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ بریکیں کیوں لگائی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کچھ لوگوں نے خوابوں کو اس طرح سے لے لیا جیسے ماڈرن سائیکالوجی میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ بیسیکلی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک کنیکشن ہے، ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے. جب بندہ بعض اوقات جو ہے وہ آزمائش میں چلا جاتا ہے، آزمائش کی وجہ سے جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھا خواب دکھاتے ہیں جس کو حدیث میں مبشرات کہا گیا. اچھا، اس خواب کو دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے، تو یہ خوشی اللہ نے اسے دی ہے. اللہ نے جب اس کی اداسی دیکھی تو اللہ نے اسے خوش کرنا چاہا، تو اللہ نے خواب کے ذریعے سے اس کو خوش کر دیا. تو یہ بیسیکلی اللہ کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ. تو اس لیے ایسی خوابوں کو جو ہے وہ مبشرات کہا گیا، جو انسان کے اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں. باقی یہ کہ انسان کو زیادہ خوابوں کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک انتہا ہے، ایک ایکسٹریم ہے کہ جو بھی الٹا سیدھا خواب آتا ہے تو لوگ اس کی تعبیر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ تعبیر بتائیں، وہ تعبیر بتائیں، بس چھوڑ دیں، لیو اٹ. بس ہر خواب کی پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں خوابوں کی دنیا میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی ایسا خواب نظر آ گیا جس میں کوئی اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ. بس اللہ کا مقصد یہ تھا کہ میرا بندہ پریشان ہے، اس کو کچھ خوشی حاصل ہو جائے، وہ آپ کو خوشی حاصل ہو گئی. جیسے آپ کا کوئی قریبی دوست ہوتا ہے، آپ کو پریشان دیکھتا ہے تو وہ آپ کو کوئی چٹکلا، کوئی لطیفہ، کچھ ایسی بات سنا دیتا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں. بس تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کا ولی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا دھیان کرتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب ہم اس کی تعبیر میں کھوج میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. مطلب انسان دیکھیں جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ خود کریں، خوابوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. خوابوں سے اب اگر آپ نے خواب بھی دیکھ لیا تو آپ کا خیال ہے کیا ہو جائے گا؟ مطلب خواب میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی تو آپ سر کر لیں گے، ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں گے تبھی تو سر کریں گے. خواب میں دیکھ لیا پاس ہو گئے تو ظاہری بات ہے محنت کریں گے تبھی تو پاس ہوں گے. ٹھیک ہے، محنت اور ایفرٹ انسان کو کرتے رہنا، اس کے بغیر انسان کو کچھ اچیومنٹ حاصل نہیں ہوتی. تو خواب جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے کیا ہے، ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے، بندے کا جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے. نیکسٹ آیات کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ایک آزمائش آئی تھی کہ عزیز مصر کی گھر میں وہ تھے. اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، الزام یہ لگایا کہ اس نے مجھے چھیڑ.
حضرت یوسف نے اس کو چھیڑا ہے. تو اب اس پہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا ہوا, جیل کر دی گئی. تو جب وہ جیل میں گئے ہیں تو اب جیل میں ان کی قیدیوں سے ملاقات ہوئی. تو اب قیدیوں نے ان کے سامنے اپنے جو ہے وہ خواب پیش کیے کہ آپ ہمیں نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ خواب آئے ہیں, تو آپ ان خوابوں کی تعبیر کریں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ دیکھو میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم میری بات سنو. انہوں نے توحید کی دعوت دی. تو نبی کیا کرتا ہے, مطلب یہاں پہ ایک دعویٰ اسٹریٹجی بیان کی گئی ہے. نبی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا, وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولتا. وہ جیل میں بھی ہو تو وہ وہاں کے قیدیوں کو کیا کرے گا, دعوت دے گا, دین کی طرف دعوت دے گا. تو مجھے یاد ہے ہم جب تبلیغ میں تھے تو ایک مرتبہ ایک ڈسٹرکٹ جیل میں گئے, منڈی بہاؤدین کی ڈسٹرکٹ جیل تھی, تو وہاں پہ گئے. تو خیر وہاں جو بھی پولیس آفیسر تھے ان سے ملاقات کی. ہم نے کہا جی ہم اندر جا کے نا تھوڑا ان کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو خیر وہ اندر جیل کے اندر ایک مسجد بنی ہوئی تھی, تو وہاں جا کے ہم نے بیان کیا, کوئی آدھے گھنٹے کا بیان تھا, میں نہیں بیان کیا, توبہ استغفار کے اوپر. تو خیر وہ پولیس والے بھی خوش ہوتے ہیں, چلیں تبلیغ والے آتے ہیں, ان کو توبہ استغفار ہی سکھاتے ہیں, اگر یہ اللہ کے نیک بندے بن جائیں تو ہمارا کام کم ہو جائے. تو یہ امریکہ میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, چلو جی لوگوں کی کاؤنسلنگ ہوگی, لوگ اسی بہانے مذہب کے بہانے کو جرم چھوڑیں سے. تو خیر وہ جب بیان وغیرہ ہو گیا تو اب وہ جیسے تبلیغ والے تشکیل کرتے ہیں نا, پوچھتے ہیں ہاتھ اٹھا کے, ہاں بھائی بتاؤ کون ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے. تو وہ جو اس کے تبلیغ کے امیر تھے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی اب بتاؤ کون ہمارے ساتھ جو ہے وہ 4 ماہ کے لیے جانا چاہتا ہے. تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا 1 سال کے لیے, تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو انہوں نے پھر ایک جملہ کہا, کیا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر یہاں جیل سے باہر ملتے نا تو تمہیں ہم لوگ یہ کہتے کہ 1 منٹ ہمارے ساتھ چلو, تو تم ہمیں کہتے کہ 1 منٹ بھی نہیں ہے, اور اس وقت یہاں اندر بیٹھے ہو, پورا بیان بھی سنا ہے, اور ہم تمہیں کہنے کہ 1 سال اگر تمہیں ہمارے ساتھ لگانا پڑے اور جیل سے نکل جاؤ تو لگاؤ گے, تو تم کہتے ہو لگائیں گے. تو یہ ہے کہ انسان کو عقل مت آ جاتی ہے جب انسان اندر جاتا ہے قید تنہائی میں, تو پھر انسان کو عقل مت آ جاتی ہے. تو بہرحال وہاں پہ ہم نے ایک بات اور بھی کی, وہ یہ بات تھی کہ دیکھو یہاں تک تمہیں کس چیز نے پہنچایا. تو اکثر و بیشتر نے کہا کہ بس 1 آدھ منٹ کا غصہ تھا, 1 آدھ منٹ کا غصہ تھا جس نے ہمیں یہاں پہ پہنچایا. بہت اہم بات ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ شعور سے اتنا جرم نہیں کرتا. اکثر و بیشتر جو جرم ہوتا ہے, مطلب قتل کر دیا تو کیا ہے, اچانک جیسے غصہ آ گیا اور بس بندہ مار دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو جو ان کے پاس آئے تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بھی بتاؤں گا, لیکن ساتھ میں انہیں تبلیغ بھی کی. تو جہاں پہ بھی بیٹھیں بس اپنا میسج پہنچائیں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں, کیا جدا جدا رب بہتر ہیں, ایک سے زیادہ رب بہتر ہیں, یا اللہ جو کہ اکیلا ہے, واحد ہے, غالب ہے, چھایا ہوا ہے. ما تعبدون من دونی الا اسماء. دیکھو تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو وہ محض نام ہے. سمیتموہا, یہ نام تم نے رکھ لیے, انتم و آباؤکم, تمہارے باپ دادا نے. بت کچھ بھی نہیں ہے, محض نام ہے جن کی تم پرستش کر رہے ہو, جن کی تم پوجا کر رہے ہو, جن کو تم پکارے ہو. ٹھیک ہے, اصل میں اللہ کو پکارو. اتنے زیادہ معبودوں کا ہونا, اتنے زیادہ مالکوں کا ہونا, یہ زیادہ بہتر بات ہے یا کسی کا ایک ہی مالک ہے؟ ظاہری بات ہے جس کے ایک سے زیادہ مالک ہیں تو وہ کتنوں کو راضی کرے گا. تم نے تو اتنے بنا رکھے ہیں, ہمارا تو ایک ہی ہے. تو توحید کی طرف آ جاؤ. ایک کو راضی کرنا آسان ہے, ایک سے زیادہ کو راضی کرنا بہت مشکل کام. ما انزل اللہ بہا من سلطان. دیکھو یہ جتنی بت پرستی ہو رہی ہے, جتنے معبودوں کی پرستش ہو رہی ہے, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا اياه, اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ذالک الدین القیم, یہی سچا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو گویا کہ ہر حال میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے, جب بھی انسان کو موقع ملے. تو ایک دفعہ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ہے وہ سفر کر رہا تھا, تو وہ ساتھ نا ایک تبلیغ والے بیٹھ گیا. تو اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مطلب ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے تبلیغ والوں کی کہ کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے اور آپ تک جو ہے وہ تبلیغ کی بات جو ہے وہ پہنچانی ہے. تو میں نے جانتے پوچھتے کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ یہ کس طرح مجھے انگیج کرتے ہیں, تو میں نے کھڑکی کی طرف منہ کر لیا کہ میں ادھر دیکھتا ہوں. تو اچھا تھوڑی دیر نہیں گزری تو مجھے اندازہ تھا. انہوں نے دیکھا بھائی میری گھڑی ہے. اچھا بھائی بچے ٹائم کیا ہوا, اور وہ ٹائم سے بات چلائی اور پھر اپنی پوری بات سنا. تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا, کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنا لینا دنیا کی بات سے, ٹھیک ہے, لے کے چلنا. اور یہ نہیں کہ ڈائریکٹ دین کی بات شروع کر دیں. ڈائریکٹ دین کی بات شروع کریں گے تو لوگ کیا ہے اکتا جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم ایک دفعہ گئے وہاں تبلیغ میں چل رہے تھے, تو مسجد کے بالکل سامنے نا سنوکر کلب تھا. تو اب ہم نے کہا وہاں جا کے دعوت دیتے ہیں. تو سنوکر کلب میں ہم گھس گئے, اور بات تو سمجھ میں نہیں آئی.
تو ہمارے ساتھ نا دو پٹھان تھے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں سنوکر بڑی اچھی کھیلنی آتی ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ہم تمہارے ساتھ میچ لگائیں گے سنوکر کا، ٹھیک ہے؟ اگر تو تم جیت گئے تو پیسے ہم دیں گے، اور اگر ہم جیت گئے تو تم مسجد میں آؤ گے، ہمارا بیان سنو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ مولوی ہیں، انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی، تو انہوں نے میچ لگایا تو وہ جیت گیا، ہم لوگ جیت گئے. تو پھر ان سب کو جو ہے جتنے بھی کلب میں تھے سب کو ہم گھیر کے مسجد میں لے آئے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی بھی آپ کی اسکل ہوتی ہے، دنیا کی اسکل، اس کو دین کے لیے استعمال کریں، دین کے لیے استعمال کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو دین سے قریب کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آ جائیں. تو یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. چلیں بہرحال سورہ یوسف جو ہے وہ آج مکمل ہوئی. تو نہیں مکمل تو نہیں ہوئی، خیر مطلب 12واں پارہ مکمل ہو گیا. 13ویں پارے میں بھی ابھی سورہ یوسف چل رہی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے. چلو